ایک صلوات محمد وعلی محمد۔ حضرات، آج شعبان کی 28 تاریخ ہے 1432 اور جولائی کی 30 تاریخ ہے 2011، اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیات کا آیت نمبر 189 تک، بلکہ 179 تک، 179 تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ رمضان کے استقبال کے تعلق سے بھی عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ حضرات، ان دو آیتوں پر گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی تھی۔ ہم آپ کے سامنے آج اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ مبارک آل عمران، جس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا موضوع جناب حضرت عیسیٰ کے تعلق سے اور جناب مریم کے تعلق سے، اس سورہ کے شروع کی آیات میں گفتگو کی گئی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی طرح الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد قرآن کی خصوصیات اور فضائل اس میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ نے کس انداز سے قرآن نازل فرمایا، اور اللہ نے دیگر آسمانی کتابیں نازل کی، اور ظاہر ہے کہ جو نہیں ماننے والے ہیں وہ نہیں مانتے، اور جو نہیں مانتے ان کو قرآن کافر کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی عظمت اس میں بیان کی گئی کہ وہ کس انداز سے ماں کی شکم میں انسان کی تصویر بناتا ہے، اور وہ تصویر ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ اس میں جان ڈالتا ہے، اور وہ بڑا صاحب عزت و حکمت ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ایک بہت اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے قرآن کے، کہ قرآن مجید کی آیتوں کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ اور اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے کہ جو متشابہات ہیں ان کی تعویل وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، حالانکہ تعویل صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو علم میں راسخ ہیں۔ یہ مشہور آیت جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بڑی اچھی ایک آیت ہے اور دعا ہے، اصل میں مستقل ہر مومن کو کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جبکہ تو نے ہماری ہدایت فرما دی ہے، اور ہمیشہ ہمیں رحمت اپنی جانب سے مرحمت فرما کہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت جو ہے آیت نمبر 8 اور 9، ان دونوں کو دعا کی شکل میں پڑھنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر تذکرہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور ان کے جہنم کی وعید ہے، اور پھر
تذکرہ کیا جاتا ہے دو گروہوں کا کہ جو ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے. اس کے بعد پھر تذکرہ ہوتا ہے زینت کا، دنیا کی زینتیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے. اور پھر اللہ ہی فرماتا ہے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ بہترین چیز تمہارے لیے کیا ہے، اور وہ جنت ہے. یہ تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد پھر صابرین کی تعریف ہے. اب یہاں پھر وہ ایک آیت آتی ہے جو آپ بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اس جگہ سے اب اور آگے جب آپ جائیں تو پھر تذکرہ شروع ہوتا ہے ان گروہوں کا کہ جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتے. ان میں مشرکین ہیں، ان میں اہل کتاب ہیں، اہل کتاب میں بھی دو ہیں، اور ظاہر ہے کہ منافقین ہیں. ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے اس کا ذکر ہے، جہنم کی وعید ہے. پھر ایک اور آیت آتی ہے. اس کو بھی دعا کی شکل میں پڑھنا بڑا مستحب. بڑی اہم دعائیں اور بہت اہم آیتیں ہیں سورہ آل عمران میں. تو ایک آیت آپ نے ابھی وہ سنی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کو قنوت میں بھی پڑھنا مستحب ہے اس آیت کو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ والی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بڑی زوردار آیت ہے یہ کہو کہ اے صاحب عزت و مملکت، اصل میں ساری حکومت اور ساری مملکت اور سارا اختیار اور سارا پاور اے اللہ تیرے ہاتھ میں. جس کو تو چاہتا ہے مملکت دیتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، حکومت کو، اختیار کو، اقتدار کو، پاور کو تو چھینتا ہے، تو دیتا ہے. وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے. یہ اتنے کمال کی آیت ہے کہ انسان اگر اس پر یقین بھی رکھے نا، ایک تو اس کو اطمینان بھی ہوتا ہے، غرور اس کا ختم ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ انفیریٹی کمپلیکس ختم ہوتا ہے انسان کا دوسروں کو دیکھ کر. بڑا اہم ہے انسان کے لیے کہ وہ صحیح ٹریک پر اپنے ذہن کو اور اپنی فکر کو رکھے، اور قرآن اسی کی کوشش کرتا رہا ہے. اس کے بعد کی بھی جو آیت ہے تولج اللیل فی النہار، یہ بھی اسی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد پھر مومنین کی دوستی کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر ایک اور آیت آتی ہے جسے آپ مسلسل سنتے آئے ہیں، اس لیے کہ مجلسوں کی برکت سے کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ آیت کس سورے میں نازل ہوئی ہے، کس جگہ پر ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اتنا زیادہ تفصیل میں جانے کی شاید علماء کو مطلب یا تو ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے یا موقع نہیں ملتا. یہاں یہ آیت آتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دو اے ہمارے حبیب کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اس کے بعد اب یہاں سے جو آیت نمبر اوریجنلی 31 ہے، یہ آغاز ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے یہ پریفیس ہے ایک بہت ہی بڑے مضمون کا جو اس کے بعد شروع ہو رہا ہے آل عمران میں، اور یہ کنٹینیو ہوتا ہے تقریباً 60 آیات اسی موضوع پر آتی ہیں. آیت نمبر 31 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس آیت سے کہ کہہ دو اے ہمارے حبیب، ان سب سے کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. دیکھیں اللہ نے کیسے اپنی محبت کو نبی کے اتباع سے جوڑا ہے، یعنی اپنے نام کو نبی کے نام سے ایسا جوڑ دیا کہ کوئی شخص چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم کبھی بھی قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اللہ اللہ کرو کافی ہے، محمد کا نام لینا ضروری نہیں ہے. کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک نبی سے عشق و محبت و پیروی و اتباع کا مظاہرہ نہ کرو. اس کے بعد فرمایا کہ کہہ دو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم اللہ اور رسول سے ہٹو گے تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب یہاں جو آیت ہے سنیں، یہ بھی آپ نے بہت سنی ہے آیت، سنی ہوئی آیتیں ہیں، لیکن اس کا جو سیاق و سباق ہے اس کو سمجھنے میں اور لطف آتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اس سورے کا نام اسی آیت کے اس لفظ سے لیا گیا ہے۔ جتنے بھی سورے ہیں ان کے جو نام ہیں وہ نام سورے ہی کے اندر کسی ایک لفظ سے لیے گئے ہیں۔ مثلا بقرہ، سورہ بقرہ اتنا بڑا سورہ ہے لیکن اصل میں ایک لفظ آیا ہے اس سورے میں بقرہ، اس کی نسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہو گیا۔ سورہ حمد ایک لفظ آیا ہے حمد، سورہ نساء ایک لفظ آیا ہے نساء اس کے اندر، سورہ فرقان ایک لفظ فرقان، یاسین ایک لفظ یاسین، الرحمن، جتنے بھی سورے ہیں، سورہ آل عمران کا نام جو ہے وہ اس آیت سے لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ضروریت ظاہر ہے کہ متعدد دروس میں ہر آیت پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے تفاسیر کی روشنی میں۔ تو اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوتا ہے، جو ٹاپک شروع ہوتا ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت آج کے دور میں بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ دیکھیں کس انداز سے سٹارٹ ہوئی آیتیں، رسول اللہ کے ذکر سے، ان کی عظمت، ان کی اہمیت، اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ بھئی ہم ایسے ویسے کو نبی نہیں بناتے، بلکہ اللہ منتخب کرتا ہے، اور منتخب بھی کرتا ہے کہ اس کو ذریتاً بعضھا من بعض، ذریت کو منتخب کرتا ہے، یعنی کہ نبی ایسے ویسے گھرانے میں پیدا نہیں ہوتا، خود نبی بھی عظیم ہوتا ہے، اور جس خاندان میں آتا ہے وہ خاندان بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب اس کے بعد اذ قالت امرأۃ عمران، اب قصہ شروع ہوتا ہے کس کا؟ جناب مریم کی ماں کی وہ نذر اور وہ منت جو انہوں نے مانی جبکہ جناب مریم پیٹ میں تھی، اور یہ انہوں نے منت مانی کہ پروردگار میرے بطن میں جو ہے اگر یہ بیٹا ہوا تو میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے معین کروں گی، اور اس زمانے میں گھر کی خدمت جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا سوائے مردوں کے، یعنی عورتیں نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ بچہ جو ہوگا وہ بیٹا ہوگا، لیکن بیٹی ہوئی۔ خیر بڑا دلچسپ ہے پورا واقعہ، اس وقت نہیں ہے عرض کرنے کا، ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ مضمون کیا آیا ہے۔ بہت ہی دلچسپ ہے، بہت ہی سبق آموز ہے کہ جب بیٹی ہوئی تو سرپرائز تھا ان کے لیے، وہ تو انہوں نے منت مانی تھی، 100% سے بھی زیادہ ان کو یقین تھا، یقین کامل تھا کہ بیٹا ہوگا، ہوئی بیٹی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہر بیٹا لیس الذکر کالانثی، ہر بیٹا جو ہے وہ بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ تو فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے ان کی اس منت کو قبول کیا، اور چنانچہ پہلی بار ایسا ہوا کہ جب جناب مریم پیدا ہوئیں اور بڑی ہوئیں تو ان کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا اور ان کو قبول کر لیا گیا۔ پہلی عورت ہے کہ جس نے اس دور میں خانہ خدا کی اس طرح خدمت کی، اور اس کے بعد پھر کس انداز سے ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے اور کیسے ان کے لیے پھل آتے تھے، کیسے وہ بیٹھتے تھے، پورا تذکرہ پورے آیتوں میں بہت دلچسپ انداز سے ذکر ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں جناب مریم کا ذکر ہے، اور ہوتے ہوتے اسی بیچ میں جناب زکریا کا اور یحییٰ کا تذکرہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ جناب زکریا تھے وہ جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی، جنہوں نے ان کو پالا تھا، اور کس انداز سے وہ جتنے وہاں پر اس وقت موجود تھے، جو اس مسجد کے بیت المقدس کے خادم تھے گویا، تو ان کے درمیان بحث ہوئی کہ ہم کفالت کریں گے جناب مریم کی، اور آخر میں قرآن اندازی ہوئی اور جناب زکریا کے نام قرآن نکلا۔ یہ تمام تفاصیل ہیں، اس کا ذکر قرآن نے کافی تفصیل سے کیا ہے۔ اور اسی بیچ میں جناب
زکریا کا وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب وہ بار بار یہ معجزات جناب مریم کے دیکھتے رہے تو بڑھاپے میں ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ جب اس بچی کے ساتھ اتنے معجزات ہو سکتے ہیں تو کیا پروردگار مجھ کو اس عمر میں بیٹا نہیں دے سکتا؟ یہ خواہش ہوئی اور اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور وہ فرزند بھی عظیم الشان فرزند تھا، معصوم اور نبی جناب یحییٰ، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جو بہت ہی مشہور ہیں، جو آپ مسلسل سنتے ہیں ریفرنس کے لیے آپ کے سامنے، تاکہ آپ دیکھیں نا کنیکٹیویٹی اس پورے سبجیکٹ کی آپ کے سامنے آ جائے۔ اب یہاں وہ جو ہے آیت آتی ہے، یا مریم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے اور تم کو منتخب کیا ہے اور تم کو پاک و پاکیزہ قرار دیا اور عالمین کی عورتوں پر تمہیں منتخب فرما لیا ہے۔ یہ آیت آپ سنتے ہیں، اور اس پر اس کا کمپیریزن، یہ آیت اطہیر جناب مریم کے لیے، پھر آیت اطہیر جناب سیدہ کے لیے، اس کا کمپیریزن مختصر یہ کہ یہ صرف ان کے لیے ہے تنہا جناب مریم کے لیے، اور آیت اطہیر میں ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا تعلق جناب مریم جو جناب سیدہ سے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے براہ راست رشتے کے ساتھ ہے۔ تو یہ آیت اطہیر صرف مریم کے لیے ہے، اور وہ آیت اطہیر جناب معصومہ کے ہر اس رشتہ دار کے لیے جس کا رشتہ براہ راست ان سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے تفصیل۔ اس کے بعد پھر اب یہاں سے جناب عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو 60 آیات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید، ہم اکثر یہ بات دہراتے رہتے ہیں کہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، واقعات بھی بیان کرتا ہے، تو اس میں درس ہیں، سبق ہیں۔ تو اب اس کے بعد جناب دیکھیں مریم کی ماں کا ذکر ہوا، جناب زکریا کا ذکر ہوا، جناب یحییٰ کا ذکر ہوا، اب جناب عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ۔ یہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے یہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تذکرہ مسلسل دیکھیں کہاں سے کس تسلسل کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی، اس کے بعد کس انداز، جس پیارے انداز سے قرآن نے جناب عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم اسی لیے اکثر دعویٰ کرتے ہیں جب کسی عیسائی سے گفتگو ہوتی ہے اور ملاقات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس شان سے قرآن نے ان کے پیدائش کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ بائبل میں آپ کو نہیں ملے گا۔ بائبل نے جس انداز سے پیش کیا ہے اور جس انداز سے قرآن نے پیش کیا، آپ کمپیئر کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ زیادہ احترام، زیادہ عزت، زیادہ عظمت، زیادہ کرامت آپ کو نظر آتی ہے قرآن کے اس تذکرے میں جو جناب عیسیٰ کا ذکر کیا، ان کی پیدائش کا، معجزاتی انداز سے، میریکولس طریقے سے ان کی پیدائش، اور پھر ان کے معجزات پیش کیے کہ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے معجزات۔ ایک آیت کا ایک صرف پہلو دلچسپ، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جب تفسیر بیان ہوتی ہے اور اس میں آپ الفاظ پر غور کریں تو کتنے اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ مثلا اس میں یہ کہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، ان کے معجزات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے معجزات یہ تھے کہ وہ کوڑھیوں کو شفا دیتے تھے، اور جو گھروں میں ذخیرہ ہے اس کو بیان کر دیا کرتے کہ تمہارے گھر میں کیا چیز ہے، اور بلکہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے، سارے معجزات بیان کرتے ہوئے کرتے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ ان کی عظمت یہ ہے جناب عیسیٰ کی کہ وہ گہوارے میں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، معجزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو معجزہ ہے کہ وہ گہوارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے، اور اس کو بہت سے مفسرین نے بیان کیا مگر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، توجہ کیجئے گا، اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے کہ یہ دوسرا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے۔ جا کے آپ پڑھیے گا خود بھی کبھی، جب صرف سنیں نا تو سننا کافی نہیں ہے، اگر آپ کے سامنے قرآن ہے تو اس کو دیکھیں کہ یہ لفظ کیوں ہے، الفاظ قرآن کے اہم ہوتے ہیں۔ یکلم الناس فی المہد وکہلا، لوگوں سے گفتگو کرتا ہے مہد میں یعنی گہوارے میں، وکہلا، اور بڑے ہو کر۔ کہل 40 سال کی عمر کے اراؤنڈ جو وقت ہوتا ہے، جو عمر ہوتی ہے اسے کہل کہتے ہیں، اور کہلن جوان ہو کر، یعنی
مکمل جوانی 35 اور 40 کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کہل ہے۔ سوال یہ ہے کہ بچپن میں گہوارے میں گفتگو کرنا تو معجزہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا، لیکن کسی شخص کا کہ جو 35 سال کا ہے وہ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، یہ کون سا معجزہ ہے؟ یہ کون سا معجزہ ہے کہ 35 سال میں وہ گفتگو کر رہا ہے؟ اس کو حل نہیں کر سکے لوگ، بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حل نہیں کیا۔ لیکن سنیں، یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ 2 موقع پر ان کا بولنا معجزہ ہے۔ جب پیدا ہوتے ہی گہوارے میں بول رہے ہیں اس وقت معجزہ بالکل، اس لیے کہ کوئی نہیں بول سکتا۔ پھر 35 سال کی عمر جب ان کی تھی تب اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمان پر۔ اب 35 سال ہی کے ہوں گے جب واپس آئیں گے، اور اس وقت جب بولیں گے تو اس وقت ان کا بولنا معجزہ ہوگا۔ ہزاروں سال کے بعد ابھی بھی 35 سال کے ہیں اور بول رہے ہیں، اور دونوں بولنا معجزہ اس لیے اس وقت جو بولے تو وہ اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، اور اب جو بولیں گے تو ایک امام معصوم کی عصمت کی گواہی دیں گے۔ وہ بھی معجزہ تھا، یہ بھی معجزہ ہوگا، اس کے سوا اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ وَكَهْلًا کو یاد رکھیے گا، آیت نمبر 46 سورہ آل عمران کو۔ پوچھے کسی عالم سے، پوچھے کسی بھی بڑے سے بڑے شخص سے کہ جو بڑے قرآن کی باتیں کرتا ہے، بتاؤ یہ کہلن کون سا کمال ہے کسی کا بات کرنا؟ اگر اس کو آپ ہٹا دیں تو اس کی تفسیر اس کے سوا کچھ ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ ایک اشارہ ہم نے دیا۔ اس طرح ہر آیت میں اس طرح کی دلچسپ باتیں ہیں۔ آپ کو ظاہر ہے کہ جو حضرات مسلسل شریک ہوتے ہیں تفسیر کے درس میں ان کو لطف آتا ہے، اور جو نہیں ہو سکتے ظاہر ہے کہ آپ حضرات اگر کوشش کریں، جو لوگ نہیں شریک ہو سکتے، کہ وہ ضرور فالو کریں، انٹرنیٹ کے اوپر یہ آتا ہے مستقل۔ خیر، اس کے بعد پھر تذکرہ ہوتا ہے، مختصر وقت جا رہا ہے۔ اب ذکر ہو رہا ہے جناب عیسیٰ کا، بڑے شد و مت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ تک بیان ہو رہا ہے کہ ان کے بارے میں جو خیالات ہیں ایک گروہ کے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ شروع جو ہوا پیغمبر اسلام کے ذکر سے، اس کے بعد پھر یہ تذکرے آئے اور یہ معجزات پورے بیان کیے گئے۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹے ہیں، پیغمبر کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ رسول ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ اگر بیٹے ہیں تو یہ کیسے بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ تو شروع سے تمام معجزات ایک کے بعد ایک بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو خدا یہ معجزات پیش کر سکتا ہے، وہ خدا کے جو جناب زکریا کو اس بڑھاپے میں، جبکہ وہ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، یعنی ولادت ان کے یہاں نہیں ہو سکتی تھی، تو جب اللہ اس انداز سے معجزے پیش کر سکتا ہے تو وہ خدا جو اتنا پاورفل ہے، اس کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ پھر وہ خدا بغیر باپ کے کیا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، خدا تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر سکتا ہے۔ تمہیں خدا کی عظمت پہ جو ہے شک ہے تو تم کیسے خدا والے ہو؟ یہ بات عیسائیوں سے ہو رہی ہے۔ اب آئی وہ آیت جو پھر آپ بچپن سے سنتے آئے، دیکھیں آپ کتنی آیتیں سورہ آل عمران میں جو آپ مسلسل جس سے آپ فیملیئر ہیں، لیکن اس کا کنیکشن آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب آیت نمبر 61، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آیت نمبر 61، اور بس اس کے بارے میں اور کچھ نہیں عرض کروں گا، پورا زور دے کر امفسائز کر کے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کی آج اس دور میں سب سے زیادہ مسلمان کو ضرورت ہے۔ اس سے بہتر کوئی آیت نہیں ہے کہ جو مسلمان آج اسلام کے دفاع میں پیش کر سکے، جبکہ یہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ ان عیسائی سے کہو کہ اس واحد وہ مذہب ہے عیسائیت کہ جس کے مقابلے پر اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے پر تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ ہم مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام اس وقت طاقتور تھے، اتنی قوت تھی، اتنا پاور تھا
کہ پورے عربین پیننسولا پر صرف اسلام کی حکومت تھی اور وہ سب سے بڑے پاورفل لیڈر تھے، اور نجران ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، وہاں کے بہت ہی کمزور سے عیسائی آ رہے ہیں بحث کرنے کے لیے، اور پوری آیتیں انہی کے تعلق سے ہیں، انہی سے بحث ہو رہی ہے، اور آخر میں جب وہ نہیں مانتے تو پیغمبر اسلام کہہ سکتے تھے نہیں مان رہے ہو، اچھا اگر نہیں مانو گے تو ہم تم کو مار ڈالیں گے، کہتے نہیں مان رہے ہو تو ہم اسپرچول تم سے مقابلہ کریں گے، اسپرچولیٹی کا مقابلہ، اور یہی مباہلہ ہے۔ مگر آپ کیا سنتے ہیں مسلمانوں سے؟ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ابھی ایک شادی میں 2 دن پہلے ایک بزرگ 70-75 سال کے، کل بھی وہ ملے، وہ کہنے لگے کیا ہے مباہلہ؟ نہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنا مباہلہ۔ کیوں نہیں سنا مباہلہ؟ خدا کی قسم اتنا ہی کافی ہے کسی ایک مسلمان کی آنکھ کھولنے کے لیے کہ وہ خود اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے اپنے مولویوں سے، ان ملاؤں سے جو قرآن کی باتیں کرتے ہیں، جو دین کی اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اتنا اہم واقعہ میں نے ان سے کیوں نہیں سنا؟ اس کا ایک ریزن ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی شان بیان کر رہی ہے۔ اگر اس میں کوئی دوسرا گیا ہوتا تو علاوہ اس آیت کے آپ کچھ سنتے بھی نہیں اس دنیا میں، مگر چونکہ صرف اہل بیت، صرف 5، اب اس کا جواب کسی بھی بڑے سے بڑے مولوی کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب پوچھ لیجئے، میری آواز کہیں بھی جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے، ٹیپ ہو رہی ہے، دے دیں جواب کبھی، یہ بتا دو کہ جب جمع کے صیغے ہیں تو پیغمبر اسلام نسانہ میں کسی اور کو کیوں نہیں لے کر گئے، صرف جناب سیدہ کو کیوں لے کر گئے؟ چونکہ جھوٹوں کے مقابلے پر لے کے جانا تھا تو سچوں کو لے کر جانا تھا، تو لاؤ کوئی سچا، اور صرف سچے کی بات نہیں ہے، نسانہ بھی ہے، تو لاؤ کوئی سچی۔ اگر کوئی سچی تھی اس زمانے میں، اس لیول کی سچی، تو پیغمبر اس کو لے کے جاتے، کوئی سچا ہوتا اس لیول کا تو پیغمبر اس کو لے کے جاتے۔ اس کا مطلب ایسے تھے ہی نہیں، بس یہی نکلے۔ اور جب یہ حج کے موقع پر میں نے کسی ایک مولوی سے اس پر گفتگو ہونے لگی، کیا آپ بات کرتے ہیں مباہلے کی؟ مباہلہ کیا چیز ہے؟ مباہلہ بھئی رسول اللہ بتانا چاہتے تھے کہ مباہلہ جب کبھی ہو تو صرف اپنی فیملی کو لے کے جایا کرو، یہ بات تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بس فیملی کو لے کے جایا کرو۔ ہم نے کہا خدا کے لیے ایک جگہ ٹکا کرو، تم ایک جگہ رک جایا کرو، اگر یہی بات ہے نا کہ فیملی کو لے کے جاؤ تو چلو یہی صحیح، اب ہم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مان، چلو یہی صحیح کہ پیغمبر تم کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میری فیملی کون ہے، تو تم یہی مان لو کہ رسول کی فیملی کون ہے۔ جب ہم آئے تطہیر کی بات کرتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں تو فوراً اہل بیت میں اس کو بھی شامل کر دیتے ہو، اس کو بھی شامل کر دیتے ہو، اس کو بھی لاتے ہو، یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی۔ اور جب ہم کہتے ہیں مباہلے میں کیوں نہیں لے گئے، کہتے ہیں وہ تو صرف فیملی کو لے کے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اہل بیت کون تھے؟ پیغمبر۔ اگر اتنا بھی تم کو میسج مل جائے کہ مباہلے میں صرف وہ گئے ہیں جو پیغمبر کے اہل بیت ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے اتنی ایک آیت کافی نہیں ہے؟ بارکیف اب یہ ذکر ہوتا ہے، اور پھر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اہل کتاب کے تعلق سے چلتا ہے تسلسل کے ساتھ، اور یہاں تک کہ بات آتی ہے، وقت دیکھیں تمام ہو رہا ہے۔ بہت ہی دلچسپ ہے یہ آل عمران کا سورہ۔ آپ کیا بتائیں، ہر آیت پر ہر بار آپ حضرات گواہ ہیں جو لوگ مسلسل شریک ہوتے ہیں کہ کئی آیتیں پڑھتے ہیں، 5 آیتیں آج پڑھیں گے، اس کو تمام کریں گے، اور نہیں بات پوری نہیں ہو پاتی۔ تو بہرکیف یہ سلسلہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت بہت ہی دلچسپ ہے، آیت نمبر 81، ہم اس کو پڑھنی پڑیں گے، وقت تمام ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا، بڑی عظیم آیت ہے۔ اس وقت عالم ارواح میں انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں ایک نبی بھیجوں اور وہ نبی وہ نبی تمہاری تائید کرے اور تمہاری تصدیق کرے، تم اس پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا۔ بہت ہی دلچسپ یہ آیت ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر انبیاء کا ذکر ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، ان کا تذکرہ ہے، اور یہ ذکر چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ نیا پارہ یہاں سے
شروع ہوتا ہے، پھر حلال و حرام کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کعبے کا ذکر آتا ہے. اِنَّا وَلَبَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت بھی آپ نے مسلسل سنی ہے. جناب ابراہیم کا ذکر ہے، حج کا تذکرہ آتا ہے، حج کے وجوب کا ذکر آتا ہے، اہل کتاب کا بھی ذکر چل رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ مشہور آیت بھی آتی ہے یہاں پر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور خبردار کبھی جدا نہ ہونا. تو یہاں بھی حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا چیز ہے، یہ خود ایک دلچسپ موضوع ہے جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کیے گئے جو کر چکے ہیں. پھر یہ آیت آتی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ تمام آیتیں آپ حضرات سنتے رہیں. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیت آتی ہے. یہ سب ابھی اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اہل کتاب کا ذکر ہوتا ہے، عیسائیوں کا، اس کے بعد پھر یہودیوں کا ذکر آتا ہے، پھر کفار کا ذکر آتا ہے. اور آیات چلتی ہیں یہاں تک کہ آیت نمبر 121. بس ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں، 10 منٹ ہیں ہمارے پاس. اب یہاں سے 121 سے اب ایک نیا سبجیکٹ اور زبردست سبجیکٹ شروع ہوتا ہے. دیکھیں عجیب ہے قرآن، جس طرح سورہ بقرہ میں ایک تسلسل ہے، حالانکہ اس پر بحث ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں ان کی ترتیب وہی ہے یا نہیں. قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آپ جو بھی مان لیں دونوں باتوں میں، قرآن کا اسٹائل معجزہ آپ کو نظر آئے گا. ہم کہتے ہیں ترتیب آپ یہاں ملاحظہ فرما لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ کہ شروع میں اللہ کی توحید پر بات ہو رہی ہے، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، پھر کافروں کی تردید ہو رہی ہے، کافروں کا ذکر ہے، کافروں کے بعد اہل کتاب کا ذکر ہے، اہل کتاب کے بعد اب اللہ نے مسلمانوں کی خبر لی ہے. اس آیت سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. بہت ہی اہم تاریخ کا ایک موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور 60 آیات تک، جہاں آج ہم نے جو آیت آخر میں پڑھی ہیں 2 آیتیں، وہاں تک جا کر یہ موضوع رکتا ہے. 60 آیت. موضوع کیا ہے؟ جنگ احد، احد کا واقعہ. احد کے واقعے کو آپ سمپل لے لیتے ہیں، اور جب علماء پڑھتے ہیں نا، جب آپ ذاکرین کو کچھ تھوڑا سا حصہ، اس کا بہت ہلکا سا حصہ پڑھتے ہوئے سنتے ہیں نا، تو بیچارے جن کی عقل چھوٹی سی ہے، کمزور ہے، محدود ہے، جن کا ویژن ہے ہی نہیں، جن کی نظر قرآن پہ ہے ہی نہیں، وہ بیچارے وہ یہ کہتے ہیں ارے کیا یہ پرانی باتیں پڑھتے رہتے ہیں، خیبر خندق، خیبر خندق، ساری قصے کہانی پرانی. قرآن جو ایک لفظ بھی قرآن میں ایکسٹرا نہیں ہے، اضافی نہیں ہے، ایک لفظ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسٹرا ہے. وہ 60 آیتیں ڈیڈیکیٹ کرتا ہے کس کے لیے؟ جنگ احد کے لیے. اور کمال کی ہر آیت اس میں کمال کی ہے. اس پہ ہم لوگوں نے، مجھے یاد نہیں کتنے دروس ہیں، لیکن کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے باوجود بھی تفصیل نہیں ہے، وہ تفصیل بھی مختصر ہی ہے، اس لیے کہ ہم جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں بات لے کے. خیر، اب یہ جو آیتیں ہیں اس میں شروع سے آخر تک اس پورے واقعے کو قرآن نے پیش کیا ہے کہ ہوا کیا جنگ احد میں، پھر اس سے کیا تم کو سبق لینا چاہیے، کس انداز سے رسول اللہ نے غدو تھا، خود پیغمبر نکلے، خود پیغمبر لوگوں کو بتاتے رہے تم کو یہاں رہنا ہے، تم کو یہاں کھڑا ہونا ہے، مقاعد للقتال، جگہ بتاتے رہے، مورچے معین کرتے رہے، تم یہاں رہنا، تم یہاں رہنا، تم یہاں رہنا، ہماری اطاعت کرنا، اور یہ وعدہ ہے کہ تم اگر اطاعت کرو گے تو ضرور کامیاب ہوگے. مگر کیا ہوا کہ وہ 50 افراد جن کو معین کیا تھا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جن سے کہا گیا تھا کہ کسی قیمت پہ جنگ کی کیا کیفیت ہے اس کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ تم کو یہاں رہنا ہے بس. مگر انہوں نے کیا دیکھا کہ جس وقت مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے، اللہ نے فتح دے دی، وعدہ کیا تھا وہ فتح تم کو مل گئی، مگر جب فتح ملی، فتح ملنے کے بعد تم اللہ کے رسول کی اطاعت بھول گئے،
تو وہاں جو تھے میدان میں انہوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. انہوں نے اوپر سے دیکھا ارے وہ لے جا رہے ہیں مال غنیمت تو ہم کیوں, بہت منع کیا وہ جو لیڈر تھے ان کے, انہوں نے کہا نہیں ہم جا رہے ہیں. مورچہ چھوڑ دیا. پیچھے سے خالد ابن ولید کچھ ایک مجمع کے ساتھ اپنے ایک دستے کے ساتھ آیا. اس نے ان لوگوں کو جو 12 افراد وہاں رہ گئے تھے 50 میں سے, ان کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد پیچھے سے جو مسلمانوں پہ حملہ کیا, مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے, اب وہ بھاگ گئے. خیر اب یہاں سے قرآن نے کس پیارے انداز سے اس بات کو بیان کیا ہے. اب اگر یہاں کوئی شخص ضد کرتا ہے تو اس کا مقابلہ ہم سے نہیں ہے, اس کا مقابلہ قرآن سے. قرآن نے بڑے صاف الفاظ میں بیان کیا, بڑی تفصیل سے, کلیئر وے میں, اور بار بار اس کو دہرا کے بھی, کئی بار اس پہ ایمفسائز کرنے کے لیے ایک ہی بات کو دہرایا بھی ہے قرآن نے ان آیات میں. وہ یہ خلاصہ گفتگو, اس پورے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے جو پیش کیا یہ کیا کہ 3 طرح کے لوگ تھے مسلمانوں میں. منافقین کے علاوہ, ایک تو منافق تھے ہی, وہ تو بالکل پکے منافق تھے, طے شدہ, جو 300 واپس چلے گئے تھے. 1000 نکلے تھے, 300 عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے مدینے, وہ تو منافق تھے. ان کے علاوہ جو رہ گئے وہ 3 تھے, 3 طرح کے گروہ تھے. ایک مومن جو جم کے لڑے, جن کے سید و سردار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب شیر خدا, اسد اللہ الغالب, وہ تھے وہاں. 70 زخم ایسے لگے کہ ہر زخم ایک انسان کی جان لے سکتا تھا, مگر پیغمبر اسلام کی حفاظت کرتے رہے اور اسلام کی حفاظت کرتے رہے, اور صرف حضرت علی کی وجہ سے وہ شکست کسی حد تک فتح میں تبدیل ہوئی. باقی سب لوگ بھاگ لیے, اور ان فرار کرنے والوں کے نام تاریخ میں بھی ہیں, تفسیر کی کتابوں میں بھی ہیں, بھاگ گئے. اچھا اب تو یہ تو مومن ہیں جو لڑے, امیر المؤمنین اور ان کے ساتھ چند اور مومنین لڑے, ایک گروہ یہ ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو بھاگا مگر وہ بعد میں شرمندہ ہو گیا, اور بعد میں زندگی میں کبھی وہ نہیں بھاگے. ایک گروہ یہ تھا. تیسرا گروہ ہوا تھا جو بھاگے, پھر موقع ملا پھر بھاگے اور ہمیشہ بھاگے, اور جہاں نہیں بھاگے وہ صرف چند موقع تھے جہاں نہیں بھاگے, اور انہوں نے اپنی شجاعت کا موقع دیا, اور اس کے بعد پھر ان کی شجاعت مشہور ہو گئی. بڑے شجاع ہیں بھائی, بڑے بہادر ہیں. کیا بہادر ہیں؟ کسی عورت کو ڈانٹ دیا, کسی بڑھیا پہ چڑھ دوڑے, اسیروں کو دیکھا کہ ہاتھ ٹھیک سے ٹائٹ ہیں, بندھے ہوئے ہیں کہ نہیں ٹھیک سے, جب دیکھ لیا کہ ہاں بالکل بندھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, تو کہا ان کو مار ڈالو. یہ بہادری ان کی مشہور ہوئی. اور یہ سب یہ بھی بہادری نہیں ہے, اصل بہادری ان کی کیا تھی؟ کس کی مجال ہے کائنات میں, کس کی مجال ہے جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے ان کے سامنے. مگر یہ وہ بہادر تھے جنہوں نے کی, بڑے بہادر تھے. آج جو مسلمانوں میں کی بہادری کے کوئی قصہ, کوئی بتاؤ کیا بہادر تھے بھائی؟ ہاں بہادر تھے, بالکل بہادر. میں کہوں گا واہ بھائی واہ, رسول اللہ کے سامنے کوئی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ آپ ہذیان نعوذ باللہ بک رہے ہیں, کھڑے ہو کے ان سے کہہ دے, یہ تھی بہادری. رسول اللہ کی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کر لے, کوئی ہمت ہے کسی کی؟ کوئی کر سکتا ہے, مگر انہوں نے کی. یہ تھی بہادری. تو کچھ لوگ, تو 3 گروہ قرآن نے بیان کیا. اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا, بہت ہی دلچسپ ہے وہ, اور اس کو آپ کبھی نہ بھولیں. کبھی گفتگو ہو تو اس لفظ کو ان کے سامنے رکھیں اور بتائیے کہ کیا معاملہ ہے. آیت نمبر 155, بس ہم تمام کر رہے ہیں. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو جنگ احد میں بھاگے, اصل میں ان کو شیطان نے بھگایا تھا, اور شیطان پہلے ہی کہہ چکا ہے
کہ میں سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو مخلص بندے ہیں میں ان کو نہیں بہکا سکتا۔ اس کا مطلب جو بھاگے، شیطان کو بھگا کے لے گئے، وہ مخلص تھے ہی نہیں۔ دوسرے خود خدا نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، نہ صرف مخلص بندے بلکہ میرے جو عام بندے ہیں، عام بندے، تو ان پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ مگر یہاں کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ قرآن کہہ رہا ہے آیت نمبر 155، یاد رکھنا، کرو بات ان سے، پوچھو ان لوگوں سے، ان لوگوں سے پوچھو جو حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا نہیں، پھر بھی دیکھو اللہ بھی رحیم و رحمان ہے، اور یہ نبی بھی رحمت للعالمین ہے جس کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس آیت کو پیش کرتے ہیں یہ لوگ، یہ قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، ارے ٹھیک ہے بھاگے بھائی، چلو بھاگے، اللہ نے تو معاف کر دیا، کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ کون ہیں جن کو اللہ معاف کر دیا؟ آپ کون ہیں آج بیان کرنے والے؟ آنکھیں کھول کے پڑھا کرو قرآن، آنکھیں بند کر کے نابینا بن کے مت پڑھا کرو۔ دیکھو ان اللہ غفور حلیم، ہر جگہ غفور رحیم ہے، یہاں کیا ہے؟ غفور رحیم، اور غفور حلیم میں کیا فرق ہے؟ غفور یعنی اللہ بخشنے والا ہے، رحیم یعنی رحمت کے ساتھ۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو بخش دے پھر اس کو سزا نہ دے، مگر یہاں رحیم نہیں کہا، ان کو بخش کے کیا کہا؟ حلیم۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ برداشت کرنے والے کو، بردبار جو ہو، کسی مسئلے کو برداشت کر لے، اس وقت برداشت کر لے، حلیم کہتے ہیں۔ اور جا کے لغت میں دیکھیے حلیم کا لفظ ہے سزا کو ملتوی کر دینے کا نام حلم ہے۔ حلم اس کو کہتے ہیں برداشت کرنے کا مطلب، یعنی ابھی اس وقت مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی نے کوئی غلطی کی، آپ نے اس کو دیکھا، گھورا، خاموش ہو گئے، مگر جب باہر نکلے تو آپ نے اس کی خبر لی کہ بھئی کیا کر رہے تھے وہاں؟ اس وقت جو خاموش تھے ایک موقع تھا، اس کو کہتے ہیں برداشت کر لینا۔ اللہ نے برداشت کیا ہے، وہاں حلیم ہے۔ ہاں جو پھر کبھی نہیں بھاگے ان کے لیے وہ خدا رحیم بھی ہے۔ تو اس پہ غور کیجئے گا۔ اس کے بعد پھر بہت تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور آخر میں جو کنکلوژن تھا، جو گزشتہ ہفتے کا درس ہے، وہ چونکہ جو انٹرنیٹ پر نہیں آ سکا کسی وجہ سے، ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے، اس کو ضرور سن لیجیے گا، کیونکہ قرآن نے بڑے دلچسپ پیرائے میں ان آخری آیات میں کنکلوژن پیش کیا ہے اس پورے واقعے کا، اور جو کچھ بھی کہا گیا اس کے تعلق سے ہم صرف اس کا ترجمہ پیش کر سکیں گے، اس وقت اس کی تشریح نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 179 جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ 3 گروہ تھے نا، کافر اور مسلمانوں میں 2 گروہ، تو ان تینوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ وہ جو کافر تھوڑی دیر کے لیے جیت گئے تھے نا جنگ احد میں، تو ان کو خبردار کیا، مغرور مت ہونا، خبردار یہ مت سمجھنا کہ تم جیت گئے تو تم کچھ نہیں، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ ہم تو بس اس لیے انہیں مہلت دیتے ہیں کہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو۔ تو کبھی جن کو اللہ مہلت دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے ان کے عذاب میں اضافے کے لیے، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ آخری آیت جہاں پر جا کر یہ 60 آیات تمام ہوتی ہیں اور تذکرہ ختم ہوتا ہے، جہاں کنکلوڈ اللہ کر رہا ہے جنگ احد کو، وہ بڑی دلچسپ آیت ہے۔ اس کے 2 لفظ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ خداوند عالم مومنین کو ایسے حالات میں نہیں چھوڑنے والا ہے جن حالات میں تم ہو۔ یہ پریشانی کی جو کیفیت مومنین کی ہوئی، اس میں اللہ تم کو نہیں چھوڑنے والا ہے جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ کنکلوژن یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات ہوئے جنگ احد میں، اور اس کو بیان کرنا بھی اس لیے ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ کیا ہو، خبیث طیب سے الگ ہو جائے۔
اللہ چاہتا یہ ہے کہ خبیث الگ ہو جائے. یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی, کافروں کی بات تو اس سے پہلے کی آیت میں ہو چکی ہے, یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں, خبیث بھی ہیں, طیب بھی ہیں. تم ضرور ذکر کیا کرو جنگ احد کا, تاکہ خبیث الگ ہو جائے, طیب الگ ہو جائے. ہمیشہ ذکر کیا کرو. اور ان لوگوں میں مت ہو جانا جو سب کو طیب مان لیتے ہیں, اور نہ ان میں ہو جانا جو سب کو, نعوذ باللہ, اگر کوئی ایسا شاید نہیں ہے دنیا میں جو سب کو خبیث مان لے, وہ تو خود سب سے بڑا خبیث ہوگا. نہیں, دو ہیں, خبیث الگ, طیب الگ. اور دیکھو, تم کو اللہ غیب کی خبر نہیں دے گا, ہاں اپنے رسولوں میں سے کسی کو دے گا. اب اگر تم کو منافق کے نام معلوم کرنے ہیں, نام تو نبی تم کو بتائے گا, صفت ہم تم کو بتا دیں گے, صفتیں ہم تم کو بتا دیں گے, تاکہ تم کبھی بھی زندگی میں ان صفات کے ذریعے ان منافقین کو پہچان سکو. طیب الگ ہو جائے اور خبیث الگ ہو جائے, پاک الگ ہو جائے, ناپاک الگ ہو جائے. آج بھی مسلمانوں میں پاک الگ ہو جائیں, ناپاک الگ ہو جائیں. اس لیے قرآن نے ان آیتوں کو اس میں پیش کیا ہے. قرآن اس لیے ہے کہ تاکہ آپ پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. قرآن صرف رٹنے کے لیے اور گھر میں رکھنے کے لیے صرف نہیں ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم قرآن کے ان اسرار و رموز کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں, قرآن کا علم حاصل کر سکیں. اللہ ہم کو معرفت اور اطاعت کی توفیق کرامت فرمائے, اور خداوند کریم ہم کو قرآن و اہل بیت سے ہمیشہ کے دامن سے ہمیشہ متمسک رکھے. اور محمد و آل محمد صلوات. درس تمام ہوا آج کا, اور